استنبول میں پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور ختم، مذاکرات 3 دن جاری رہنے کا امکان۔ مذاکرات کے 2 دور ہوئے۔ پاکستان نے پھر واضح کیا ہے کہ افغانستان کو ہر صورت فتنہ الخوارج کو لگام ڈالنا ہوگی۔ مذاکرات میں پاکستان کا 4 رکنی وفد شریک ہے اور افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد نے زور دیا پاکستان پر حملے کرنے والے گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق پاکستان کی دوحہ مذاکرات کے تحت افغانستان کی صورتحال پر نظر ہے۔ امید ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف ڈیموں کے معاملات کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان دریائے کنڑ کے حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کرے گا۔ پاک افغان مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو افغانستان سے کھلی جنگ ہوگی۔ بھارت کے خلاف ایک جنگ لڑ چکے ہیں۔ افغان طالبان بھارتی پراکسی کے طور پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آپشنز ہیں، بات طے نہ ہوئی تو پھر وار ہوگی۔ 4-5 روز سے کوئی واقعہ نہیں ہوا، ہم نے 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کی۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا۔ افسوس ہے صوبے کی دولت ابھی بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کہ دور دراز علاقوں میں بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ مصر، قاہرہ میں اتحادیہ صدارتی محل میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات میں 2 طرفہ دیرینہ دوستی کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے خطے کے امن و استحکام میں کلیدی کردار پر مصری قیادت کی تعریف کی۔ مصری صدر نے عالمی اور امت مسلمہ کے لیے اہمیت کے حامل معاملات میں پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اسٹریٹجک مفادات اور عوام سے عوام کے رابطوں کو مضبوط بنانے کے معاملات پر ہم آہنگی۔ شمالی وزیرستان دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، 3 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق فورسز نے 24 اکتوبر کو وزیرستان کے علاقے جھالر میں دہشت گردی کے بڑے حملے کو ناکام بنایا۔ شرپسندوں نے جوانوں پر فائرنگ کر دی۔ اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ یہاں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی موجودگی اور خودکش گاڑی تیار کرنے کی مصدقہ اطلاع تھی۔ فورسز نے خودکش حملے کے لیے تیار کی جانے والی گاڑی کو تباہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاق سے 550 ارب روپے کی ادائیگی، NFC اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ سہیل آفریدی کا خیبر میں جرگے سے خطاب، کہا کہ ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے اور اس کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ مستقبل میں خطے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صوبائی حکومت اور KP کے منتخب نمائندوں کی مشاورت کے بغیر نہ کیا جائے۔ کوئی کام کیے ہوں تو دکھتے ہیں اور بہت سو کو دکھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا ایکس پر بیان میں مخالفین پر طنز لکھا۔ خود کی کوئی کارکردگی نہ بتا پانے والے ہم پر تنقید کرتے ہیں۔ پنجاب میں سرکاری اسکول، سڑکوں کی بحالی اور اسپتال بن رہے ہیں۔ چیلنج ہے، اگر کسی کی کوئی کارکردگی ہے تو دکھاؤ اور بتاؤ۔ کراچی میں SIU کی زیر حراست تشدد سے جاں بحق نوجوان کی موت کی وجہ کیمیکل ایگزامینیشن کے بعد معلوم ہو سکے گی۔ کیس میں پیش رفت، مقدمے میں نامزد 2 پولیس اہلکار گرفتار۔ DIG جنوبی کے مطابق FIR میں نامزد 2 اہلکاروں ASI عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضرورت پڑی تو کیس کو دفعہ 302 یعنی ارادتاً قتل میں تبدیل کیا جائے گا اور مزید SIU اہلکار ملوث ہوئے تو انہیں بھی گرفتار کریں گے۔ ایڈیشنل IG کراچی کی ایک بار پھر عرفان پر تشدد کی تردید، کہا کہ SIU کی زیر حراست مرنے والے لڑکے عرفان کے جسم پر کوئی نشانات نہیں تھے۔ یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ لڑکے دیکھے گئے تھے موبائل فون کی تصویریں نکالتے ہوئے۔ انٹیلیجنس ٹیم نے پھر ان کو پکڑا۔ اگر انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے they will be taken to the task۔ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ SIU کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت، تشدد کے بجائے قتل خطا کا مقدمہ لواحقین کے بجائے سرکار کی مدیت میں درج۔ صدر تھانے میں درج FIR کے مطابق پولیس پارٹی نے عرفان اور ساتھیوں کو مشتبہ جان کر حراست میں لیا۔ انٹیروگیشن کے دوران عرفان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ مقدمے میں 2 ASI اور 4 اہلکار نامزد۔
اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی زیر حراست تشدد سے مرنے والے عرفان کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں قتل خطا کی دفعات کے تحت درج۔ لواحقین کے 7 گھنٹے بعد پولیس سے مذاکرات کامیاب، احتجاجی دھرنا ختم۔ ورثہ عرفان کی میت آبائی شہر بہاولپور لے کر روانہ ہو گئے۔ سوراب گوٹ عیدی سینٹر کے سامنے طویل تعطل کے بعد ٹریفک کی روانی بحال۔ نوجوان کی ہلاکت پر شہریوں کا اظہار مذمت، کہا کہ پولیس گردی نہیں چلے گی۔ بیچارہ معصوم لڑکا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے ساتھ انہی کالی بھیڑوں نے تھانے کے اندر تشدد کر کے اس بیچارے کو جان سے مار ڈالا۔ یہ صرف ان اہلکاروں کے ساتھ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اعلیٰ حکام سے ہماری درخواست ہے کہ پوری ٹیم کے خلاف ان کو ایکشن لینا چاہیے اس بار۔ یہ اس کو جو مارا گیا ہے یہ غلط مارا گیا ہے، ناجائز مارا گیا ہے، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے پولیس کو۔ آئندہ کچھ لوگ بھی ہوں گے اس کو بھی یہ چیز لگے گی کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے غلط۔ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشنز، وزیر ایویشن نے آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر اور دیگر آفیشلز کی تقریب میں شرکت۔ وزیر ایویشن نے کہا کہ یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستی کا نتیجہ ہے۔ جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ برطانیہ یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ عورت کی رضامندی کے بغیر عدالت خلا نہیں دے سکتی، سپریم کورٹ کا گھریلو تشدد اور عورت کو نکاح ختم کرنے کے حق سے متعلق اہم فیصلہ جاری۔ پشاور ہائی کورٹ اور فیملی کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ فیصلے کے مطابق تشدد کے لیے جسمانی زخم شرط نہیں، بلکہ ظلم ہر ایسے رویے پر مشتمل ہے جو عورت کو دکھ، مایوسی اور اعتماد کی کمی سے دوچار کرے۔ اگر اثرات تکلیف دہ اور شدید ہوں اور ازدواجی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ جسٹس عائشہ ملک نے 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا کے فارورڈ پوسٹ کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف نے آپریشنل تیاریوں، جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ پاک میرینز میں جدید 2400 ڈی ٹی ہوور کرافٹ شامل، روایتی کشتیاں جن علاقوں میں نہیں جا سکتی وہاں ہوور کرافٹ بآسانی متحرک رہیں گے۔ نیول چیف نے کہا کہ سرکریک سے جیوانی تک اپنی بحری حدود کا دفاع جانتے ہیں۔ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت ہماری قوم کے بلند حوصلے کی طرح مضبوط ہے۔ سمندر سے ساحل تک ہمارا دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہے۔ صہیونی فوج کی ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ دیر البلح میں ڈرون حملے میں 2 بھائی شہید، خان یونس کے قریب گولہ باری سے کئی افراد زخمی۔ جنگ بندی کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 93 ہو گئی۔ سردیاں قریب آتے ہی انسانی بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ 15 لاکھ بے گھروں کو سنگین خطرہ۔ اسرائیل خوراک، خیمے اور گرم کپڑوں کی فراہمی میں رکاوٹ بن گیا۔ شمالی علاقوں میں واپس آنے والوں کو بغیر پھٹے بارود سے خطرات لاحق۔ امدادی گروپ نے خبردار کیا کہ بغیر پھٹے دھماکہ خیز مواد کی صفائی میں 20 سے 30 سال لگ سکتے ہیں۔ حماس اور دیگر تنظیموں کا غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق۔ آزاد کمیٹی جنگ بندی کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی تنظیموں کا مشترکہ بیان جاری۔ عرب اور عالمی اداروں کا تعاون بھی شامل ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ مستقبل کے غزہ میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ غزہ کو مکمل طور پر غیر عسکری علاقہ بنایا جائے گا۔ اپنی بکواس بند کرو، تمہاری وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آسٹریلوی ریاست تسمانیہ کے سینیٹر نک میکیلم نے اسرائیلی حامی سینیٹر کو کھری سنا دی۔ کہا کہ اسرائیلی بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ انتخابی مہم کے پہلے دن سے ہی مخالفین نے مسلمان ہونے پر نشانہ بنایا۔ نیو یارک کے علاقے برونکس میں مسجد کے باہر جذباتی تقریر کرتے ہوئے نیو یارک میئر کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد امیدوار زہران ممدانی نے کہا ان پر انتخابی مہم کے دوران نسل پرستانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ بعض سیاسی کمیٹیوں نے ایسے اشتہارات چلائے جن میں انہیں دہشت گرد ظاہر کیا گیا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی۔ صدر زرداری کی عدم اعتماد لائن کی منظوری۔ صدر زرداری کی زیر سربراہی ایوان صدر میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے اور نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ برقرار۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین نے کہا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ نون لیگ کو انوار الحق کی حمایت سے بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ نون لیگ نے موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حمایت ترک کر دی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اب انوار الحق کو خود ہی سوچ لینا چاہیے۔ نون لیگ نے آزاد جموں و کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر باتیں بہت کرتے ہیں مگر کارکردگی صفر ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں۔
اور آزاد کشمیر کی جنت نظیر وادی نیلم کا خوبصورت سیاحتی مقام اڑنکیل، خوابوں کی سرزمین، یہاں کی خوبصورتی اور موسم کا ہر رنگ دل موہ لیتا ہے۔ موسم بدلتے ہی ملک بھر سے سیاح برف پوش چوٹیوں میں گھری سرسبز اور شاداب وادی کے مسحور کن مناظر دیکھنے پہنچ گئے۔